بسم اللہ الرحمن الرحیم. سری لنکا کی جماعت المسلمین کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم اپنی کتابوں سے اجماع صحابہ کے متعلق جتنا بھی مواد ہے وہ سب خارج کر کے اجماع صحابہ کے معاملے سے دستبردار ہو جائیں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو سری لنکا کی جماعت المسلمین ہم سے الگ ہونے جا رہی تھی. پھر ہوا کچھ یوں کہ پہلے ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ جماعت سے علیحدہ نہ ہوں، ہم اس پر بات کرتے ہیں. کچھ عرصہ اس طرح گزارا. اس کے بعد پھر یہ کہا کہ آپ لوگ اگر اجماع صحابہ کو نہ ماننا چاہیں تو آپ نہ مانیں، کوئی بات نہیں. میں آپ کے سامنے سری لنکا کے امیر عمر علی صاحب کا جو بیان اس سلسلے میں آیا ہے اس کا کچھ حصہ پیش کر رہا ہوں. آپ اس ریکارڈنگ کو سنیے اور اندازہ لگائیے کہ ان کے عقائد اجماع صحابہ کے متعلق اور جماعت المسلمین کے متعلق کس قدر متشددانہ تھے اور ان کی وجہ سے ہم کس طرف جانے والے تھے. لیکن موقوف اجماع صحابہ حکم المرضی تینوں ایک ہے. مثال کے طور پر تقبل اللہ منا دیکھیے، اس کو موقوف بھی کہہ سکتے ہیں، اجماع صحابہ بھی کہہ سکتے ہیں، حکم المرضی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ مسعود احمد صاحب کے پاس اس کی انکار کرنا تھا کہ اشتیاق احمد صاحب کے پاس اس کو ہم کتاب سے نکال دیں گے، پھر ہم کو چاہتے ہم مجبور نہیں کریں گے، اگر چاہیے کر سکتے یا چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور ایک عجیب بات ہے، آپ دیکھیے صاف لکھا کہ اجماع صحابہ کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، کتاب سے نکال دیں گے. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ سری لنکا کی جماعت المسلمین کا انداز کتنا جارحانہ ہے اور وہ کس طریقے سے ہمارے عقائد تک کے معاملات میں مداخلت کر کے ہمیں عقیدہ تبدیل کرنے پر مجبور کر رہے تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع جماعت المسلمین کے عقائد کا حصہ ہے. اور ہمارے کتابچے جس کا حوالہ میں نے دیا تھا ہمارے عقائد کی جو عبارت تھی کہ اجماع صحابہ حکمن حدیث ہی کی ایک قسم ہے. قرآن مجید یا حدیث کا انکار کرنے والا، ان کو حجت شرعیہ اور ماخذ قانون نہ ماننے والا کافر ہے. تو اس کی روح سے جو شخص جماعت المسلمین کے عقائد میں اس حد تک تبدیلی کرے یا کروانے کی کوشش کرے کہ وہ ہمارے کتابچوں سے، ہمارے عقائد میں سے اجماع صحابہ کو نکلوا دے، تو جماعت کی ہی کتاب کی روح سے مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے کے اعتبار سے وہ شخص کہاں چلا گیا. میں وہ جملہ
دہرانا نہیں چاہتا، آپ سمجھدار ہیں، پھر بھی عوام الناس سے چھپا کر یہاں تک کہ جماعت المسلمین کے علماء تک کو جو کراچی سے باہر رہتے ہیں، جن میں میں بھی شامل ہوں کیونکہ میں لاہور میں تھا، اور یہ اس عرصے کی بات ہے جب میرا 19 ماہ کا طویل مقاطع جاری تھا، تو صرف کراچی کے جو عالم تھے اور شورا کے ممبران کو طلب کیا گیا اور ایک اجلاس منعقد ہوا، جس کے بعد یہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ لکھا ہے، اجلاس مجلس شورا جماعت المسلمین کے کتابچے ہمارے عقائد میں تحریر اجماع صحابہ حکمن حدیث ہی کی ایک قسم ہے کے سلسلے میں جماعت المسلمین کی مجلس شورا کا اجلاس محمد اشتیاق صاحب امیر جماعت المسلمین کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ارکان شورا کی مشاورت سے یہ طے پایا کہ آئندہ مذکورہ بالا تحریر کو ہمارے عقائد نامی کتابچے سے حذف کر دیا جائے گا۔ امیر جماعت المسلمین نے اس متفقہ تجویز کی منظوری دے دی۔ نیچے دستخط ہیں ارکان مجلس شورا کے، جن میں پہلے نمبر پر دستخط ہے مصدق سرفراز صاحب کا، دوسرے نمبر پر دستخط ہے یاسین اقبانی صاحب کا، اور تیسرے نمبر پر زین العابدین صاحب، چوتھے نمبر پر رئیس احمد صاحب، پانچویں نمبر پر قاری عبد الواجد صاحب، اور چھٹے نمبر پر بشیر احمد صاحب، اور ان سب کے آخر میں مہر اور دستخط محمد اشتیاق صاحب امام جماعت المسلمین۔ میری ان تمام حضرات سے جنہوں نے اس دستاویز پر دستخط کیے، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات معمولی باتوں پر مامورین کو جماعت سے خارج کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ معمولی باتوں پر لوگوں کے نجی معاملات میں جن کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان میں داخل ہوتے ہیں، ان میں مداخلت کرتے ہیں، اور لوگوں کو مقاطع اور تادیبی کارروائی کے نام پر ایسا ڈرا کر رکھتے ہیں کہ لوگ بات نہ کر سکیں۔ کہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ اپنے کتابچے میں لکھے ہیں اس کی روح سے آپ سب جماعت سے خارج ہو چکے تھے؟ کہ آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ کس بات پر دستخط کرنے جا رہے ہیں؟ 2-3 ہزار لوگوں کو جماعت میں رکھنے کے لیے جو سری لنکا میں رہتے ہیں، آپ لوگوں نے ہمارے عقائد کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ آپ لوگوں نے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اجماع کو اپنے اس اجماع کی روشنی میں خارج کروانے کی کوشش کی۔ گویا کہ آپ 7 حضرات اور دیگر شورا کے اراکین ہوں گے جو عہدیداران نہیں ہیں، واللہ اعلم بہم، وہ کون ہے میں نہیں جانتا۔ اگر وہ لوگ میری بات سن رہے ہیں تو وہ بھی اس بات پر غور کریں کہ وہ کس شورا کے اجلاس میں بیٹھے تھے کہ جب آپ لوگوں کا اجماع یہ ثابت کر رہا تھا کہ صحابہ کا اجماع کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اجماع کے مقابلے میں۔ آپ لوگوں میں اتنی جرأت آئی کہاں سے؟ آپ لوگوں کے پاس یہ ہمت آئی کہاں سے؟ آپ کے قلم اٹھے کیسے؟ آپ کے ہاتھوں میں اس وقت طاقت کیسے آئی کہ آپ نے دستخط کر دیے ایسی دستاویز پر کہ جس کی روح سے آپ نے اجماع صحابہ کو، جماعت کے عقائد کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور آپ یہ کام کر چکے تھے۔ یہ کام آپ سری لنکا کر کے اس دستاویز کو بھجوا چکے تھے۔ وہ تو اللہ کا کرنا ہوا کہ سری لنکا سے یہ لیک آؤٹ ہو گئی اور کسی طرح سے یہ ہم تک پہنچی
جب میرا مقاطع تھا اور مجھے یہ دستاویز پہنچی ہے، میں نے اس وقت بہت کوشش کی اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکوں، لیکن اس کے باوجود میں کسی حد تک برداشت کے باوجود اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا، اور میں نے آپ لوگوں کو اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ اگر میرا مقاطع ہے تو مقاطع صحیح، میں مقاطع میں رہ کر ان سب کو سیدھا کروں گا جنہوں نے ہمارے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ میں نہیں چھوڑوں گا ایسے لوگوں کو جو جماعت کے عقائد کو تبدیل کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور ٹھیکیدار بنے ہیں جماعت کے۔ آپ لوگوں کو کیا خارج کریں گے؟ آپ سب جماعت سے خارج ہو چکے تھے اس دن جب آپ نے دستخط کیے۔ توبہ کریں اللہ سے اور لوگوں سے توبہ کریں، آپ لوگوں کے سامنے معافی مانگیں جو آپ لوگ بنے بیٹھے ہیں جماعت کے اندر ٹھیکیدار۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، لیکن کہاں ہے؟ بس یہ قوانین تو لوگوں کے لیے ہیں، عوام کے لیے ہیں، آپ کے لیے کہاں کوئی قانون ہے؟ اشرافیہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ میری بات اگر آپ کو بری لگی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ کا اس طرح ہمارے عقائد سے کھلواڑ کرنا ہمیں بہت برا لگا تھا۔ آج آپ کو یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ آپ نے آج بھی جو لوگ جماعت کے اندر اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، ان کے پیچھے شیطان لگ گیا ہے، یہ جماعت سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، یہ لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں، ان کے عقائد خراب ہو چکے ہیں۔ عقائد آپ لوگوں کے خراب تھے، عقیدہ آپ کا اتنا کمزور تھا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے آپ نے اللہ کا ڈر چھوڑ دیا، آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، آپ نے ہم سب کے عقیدے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو اس وقت اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی جب سارے چپ ہو کر بیٹھے تھے کہ میں نے اس وقت بغیر کسی بات کی پرواہ کی اللہ کی توفیق سے آپ لوگوں کو اس بات پر تھریٹ کیا تھا۔ میں نے تھریٹ کیا تھا، صرف اس اعتبار سے کہ کوئی غیر اخلاقی کام نہ ہو، لیکن اگر آپ لوگوں نے جماعت کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کیا تو آپ لوگوں کو کبھی بھی جماعت معاف نہیں کرے گی۔ یہی وہ بات تھی جس کا اللہ کا فضل ہے، آپ لوگوں کو اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی اور آپ لوگوں نے فوراً اس سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ مرکز کی طرف سے کتابچہ لکھا گیا اجماع صحابہ کے سلسلے میں، اور پھر آپ لوگوں نے اس چیز کو دبا دیا، اس کو ختم کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جماعت کا عقیدہ تبدیل نہ ہوا۔ اگر اس وقت یہ بات نہ ہوتی تو آپ لوگ تو ہمارے عقیدے کو تبدیل کروا چکے تھے، اور آپ لوگوں کو اس پر توبہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پاس آپ کی پکڑ ہو جائے۔ آپ اسے میری درخواست سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں، میں نے آپ لوگوں کو آپ ہی کی زبان میں سمجھایا ہے۔ جو آپ لوگوں کے عقائد کی باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے عقائد کا خیال کریں کہ آپ کس طرف جا رہے تھے۔ اب وہ لوگ سنیں، وہ سری لنکا والے جنہوں نے اجماع صحابہ پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی، کہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جو قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ اجماع صحابہ کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مصحف اس طرح سے موجود نہیں تھا، کہ آپ لوگوں کو اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ اگر صحابہ کرام کا اجماع نہ ہوتا اس بات پر کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے تو قرآن مجید آج موجود نہ ہوتا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے، اور یہ واقعہ ہماری کتاب صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین کے صفحہ نمبر 680 اور 681 پر ان الفاظ میں لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کا سرکاری نسخہ مسلمہ کذاب سے لڑائی کے زمانے میں ایک دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یمامہ کے مقام پر سخت لڑائی ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس طرح جنگوں میں قرآن مجید کے حافظ شہید ہوتے چلے جائیں اور قرآن مجید کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے، لہٰذا قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کر لیجئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہ کام بہت اچھا ہے۔ ابو بکر صدیق اس کام پر راضی نہ ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار کہتے رہے اور ابو بکر بار بار انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شرح صدر ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ دین کی خدمت اور علم کی حفاظت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے رہے ہیں، لہٰذا یہ بدعت نہیں، اور اب وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے متفق ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور ان سے جنگ یمامہ کی کیفیت، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ، اپنا انکار اور پھر شرح صدر کا تمام ماجرا بیان کیا۔ پھر فرمایا تم جوان اور قوی آدمی ہو، تمہاری عقل بھی اچھی ہے، لہٰذا تم پر جھوٹ اور نسیان کا دھبا نہیں لگایا جا سکتا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہی لکھا کرتے تھے، لہٰذا تم یہ کام سنبھالو اور قرآن مجید کو جمع کر لو۔ زید کہتے ہیں اگر مجھے پہاڑ ہٹانے کا حکم دیتے تو یہ میرے لیے قرآن مجید کے جمع کرنے سے زیادہ آسان تھا۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے لیکن خاموش بیٹھے رہے۔ ابو بکر صدیق بار بار زید سے کہتے رہے اور وہ بار بار انکار کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کا بھی شرح صدر ہو گیا۔ انہوں نے قرآن مجید کو کھالوں، شانے کی ہڈیوں اور کھجوروں کے پٹھوں سے جن پر عہد رسالت میں قرآن لکھا گیا تھا جمع کیا۔ اس طریقے سے قرآن مجید کتابی شکل میں جمع ہو گیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس رکھا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی۔ تو نکال دیجئے اجماع صحابہ کو دین سے اور قرآن مجید کے بغیر دین پر عمل کر کے دیکھیے آپ کے پاس کیا بچتا ہے۔ مجھے حیرت ہے ان لوگوں کے اوپر، دوبارہ کہتا ہوں مجھے حیرت ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اس قسم کا مطالبہ منظور کر لیا، ان ایکسیپٹیبل کنڈیشن، کسی حالت میں کوئی بھی ایمان والا اس مطالبے کو پورا نہیں کر سکتا، اور پورا کیا گیا اسے۔ یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ جماعت محفوظ رہی اس بات سے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس کفر سے بچا لیا۔ یہ یاد رکھیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کے بغیر قرآن مجید کی من چاہی تفسیر اور تشریح سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم اور اجماع کے بغیر احادیث نبوی کی من چاہی تشریح اور تفہیم بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں اگر کتب تاریخ کا بالاستیاب مطالعہ کیا جائے تو خوارج کے افکار اور نظریات کا مرکزی خیال بغض صحابہ پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور صحابہ کے خوارج اور ان کے بعد اٹھنے والی تکفیری تحریکوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بغض صحابہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی سوچ اور فکر سے اپنی پناہ میں رکھے، اور میں سری لنکا کے ان بھائیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیجیے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ وہ اجماع صحابہ کو تسلیم کریں، کیونکہ اجماع صحابہ کے تسلیم کرنے سے ہی قرآن پر ایمان سلامت رہ سکتا ہے، اور قرآن پر ایمان سلامت رہنے سے ہی بندہ مسلم رہ سکتا ہے، ورنہ اس کے کافر ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ہے پس منظر، اور
جتنا عرصہ ہم نے جماعت میں گزارا، سری لنکا والوں کے جماعت میں شامل ہونے سے پہلے ایسے غالی تکفیری الفاظ ہم نے تو کبھی نہیں سنے تھے کہ ہم جماعت سے خارج ہونے والے کو مرتد کہتے ہوں یا اس طرح کے القابات سے نوازتے ہوں، ان کی مساجد کو مسجد زرار کہتے ہوں، بلکہ یہ نظریات تو ہماری اپنی کتابوں کے ہی خلاف تھے۔ یہ ہم ہیں جو جماعت سے نکل جانے والوں کی مساجد کو مسجد زرار کہہ کر ان کو ڈھانے کی باتیں کرتے ہیں، اور مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرآن عزیز کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 923 پر تحریر فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بیان فرماتا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 40 کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں، گرجے، عبادت خانے اور مساجد جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے گرا دی جاتی، اور جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوی اور سب پر غالب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خانقاہوں اور عبادت خانوں کا انہدام فساد فی الارض میں شمار ہوتا ہے۔ جب تک کوئی قوم مسلم نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی خانقاہوں اور عبادت خانوں کو ڈھانا جائز نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس معاملے میں نظریہ یہ تھا کہ مساجد تو کجا، خانقاہوں اور گرجوں کو بھی گرانا فساد فی الارض ہے، لیکن یہی متعصبانہ، متشددانہ سوچ ہمارے اندر داخل ہوئی، اور ہم نے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، دوبارہ یہی بات کہتا ہوں کہ جس کا نام لوں گا وہ شخص پریشان ہوگا، اور لہٰذا اس پریشانی میں وہ اپنے بیان کو تبدیل کرنے پر مجبور ہوگا، تو میں خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ 2012 کا مرکزی اجتماع، وہی تقریر میری جس میں میں نے یہ تمام باتیں کہی تھیں، ان میں میں نے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ یہ مسجد زرار ہے، یہ پڑھ لیں نمازیں، پڑھ لیں جمعے، کچھ بھی قبول ہونے والا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب میں اس بات کا گواہ ہوں اور وہ تقریر موجود ہے، لہذا اس سے کوئی شخص پیچھے ہٹ نہیں سکتا، کیونکہ گواہ میں خود ہوں اور میں اس پر تائب ہو چکا ہوں ایسے نظریات سے، ایسی تکفیری سوچ سے۔ اور مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے عقائد اور نظریات کے حامل نہیں تھے، یہ بہت بعد میں ہمارے اندر داخل ہوا، اور ہوا اس لیے کہ ہمارے مرکز کی پالیسی میکنگ اتنی کمزور تھی، ہم اتنا انڈر پریشر رہتے تھے دیگر شاخوں کے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہم بار بار اپنی پوزیشن کو چینج کرتے، اور اسی بدلتی پوزیشن پر طنز کیا عمر علی صاحب نے، جو آپ کو میں نے ریکارڈنگ سنائی، کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ کہا جاتا کہ ہم اجماع صحابہ کو نکال رہے ہیں، کبھی کہا جاتا کہ ہم پاکستان میں تو اس کو نہیں نکال سکتے، آپ عمل نہ کریں کوئی بات نہیں، اور کبھی کہا گیا کہ ہم نکال دیتے ہیں، اور پھر یو ٹرن لے کر کہا گیا کہ اب ہم نہیں نکال رہے، اب آپ سارے مرتد ہو چکے ہیں، اور اس قسم کی باتیں کر کے عقیدے کے معاملے میں مذاق بنایا گیا، اور سب نے اس تماشے کو دیکھا اور سب خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے، کیونکہ معاملہ یہی تھا کہ کون بولے، اور اگر جو بولے گا
تو وہ کارروائی سے ڈرتا ہے، لہذا سب خاموش۔ دوسرے لوگوں کے اندر تو چھوٹی چھوٹی باتیں نظر آ جاتی ہیں، ان کے معاملات کے اندر تو مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کی ٹوپی ٹیڑھی تو نہیں ہو گئی، ان کا ازار نیچے تو نہیں آ گیا، ان کے بال چھوٹے تو نہیں ہو گئے، ان کی داڑھی پر مہندی لگی ہے یا نہیں لگی۔ اپنے اندر عقیدہ تبدیل کرنے کی سازش ہو گئی، ثابت ہو گئی، عیاں ہو گئی، لیکن کسی نے یہ تک نہ پوچھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ کیا اس کام کے لیے جماعت المسلمین کو اتنی محنت کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں کہ احیاء کیا گیا تھا، کیا اس دن کو دیکھنے کے لیے یہ سب کچھ ہوا تھا؟ سوچنے کا مقام ہے، یہ عوام الناس کے لیے ہے، کیونکہ جو خواص ہوتے ہیں وہ اپنی پوزیشن تبدیل اس طرح سے تو کر لیتے ہیں جس کو ڈپلومیسی کا نام دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے اوپر بات آنے نہیں دیتے۔ اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ فساد جب اوپر سے شروع ہوتا ہے تو نیچے تک جاتا ہے، اور یہ فساد آج ہم جماعت میں دیکھ رہے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک برا حال ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اوپر سے خرابی شروع ہوئی ہے، اور اب اس کو روکنے والے نیچے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جس میں کشتی والوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق سمجھایا تھا، صحیح بخاری میں ہے، مختصراً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر کشتی میں کچھ لوگ پانی کے حصول کے لیے دوسری منزل والوں کو پریشان کرنا نہیں چاہتے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم سوراخ کر لیں اور پانی خود ہی حاصل کر لیں۔ اگر دوسری منزل والوں نے ان کو نہ روکا تو یہ سوراخ کر دیں گے اور کشتی پوری کی پوری ڈوب جائے گی، نہ نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے۔ لہٰذا اگر ہم نیچے والے یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ خرابی اوپر والوں میں ہے، کوئی بات نہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچ جائیں گے، یہ اوپر والے ہمیں بھی لے ڈوبیں گے۔ لہٰذا ان کو روکیں، ان کو سمجھائیں اور ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ لوگ ان باتوں کو اب اتنا زیادہ طول نہ دیں کہ جس کی وجہ سے جماعت تباہ و برباد ہو جائے۔ کافی حد تک تو کر چکے ہیں، اب جو رہ گیا ہے اس پر رحم کیجئے، اللہ آپ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں بھی ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی یہ تکفیر تو سری لنکا والوں نے کی ہوگی، شاہد علی نے کی ہوگی، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے یہ ریکارڈنگ آپ سنیے اور پھر سوچئے کہ کیا صرف میں ہی کرتا تھا یہ کام یا اور بھی افراد ایسا کام کرتے آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ وقار علی شاہ، ساجد ربانی، نور الامین، یہ سب مرتد ہو چکے ہیں، لیکن آپ لکھ کے بھیجے آپ نے وقار علی تو ویسی منکر حدیث ہے، اور ساجد ربانی خود اکیلے بنائے امریکہ میں ٹیکسی چلا رہے ہیں، اور وہ جو ہے نور الامین وہ سب بول کر وہ صحیح ہے، ان کا یہ عقیدہ سب بن گیا۔ کیوں؟ جماعت سے نکلنے کے بعد جو ہے یہ سب ان کی تباہیاں ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے اوپر ان کے چہرے دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، سب کچھ آپ کو غلط دکھائی دے گا۔ جب تک جماعت میں تھے اللہ کا شکر تھا، جماعت چھوڑ گئے تو وہ کہاں یہ ان کے آپ نام لکھ کے بھیج رہے ہیں مجھے، یہ سب مرتد نہیں ہے۔ اگر جماعت تو مسلم حکومت ہوتی یہ سب قتل ہو جاتے، تو شکر ہے حکومت نہیں ہے تو یہ نکلتے گئے اور یہ سوچتے ہیں ہمیں کون کچھ بگاڑ لے گا۔ اب آپ سوچئے کہ نہ صرف یہ کہ مرتد کہا گیا بلکہ اپنی چاہت بھی ظاہر کر دی گئی کہ یہ تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ورنہ یہ سب قتل ہو جاتے۔ یہ صرف عقائد کی حد تک بات نہیں رہی، بلکہ یہ تو کسی کو
کسی دوسرے شخص کے قتل پر ابھارنے والی بات ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ لہٰذا میری درخواست ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہے کہ نرمی کیجیے، آپ لوگوں پر بھی نرمی کیجیے، اللہ آپ پر بھی رحم کرے گا۔ آپ لوگوں پر سختی کریں گے تو آپ پر بھی سختی ہوگی، اور یہ سختی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے پریشانیاں آ رہی ہیں، جماعت کی ترقی رک چکی ہے، تنزلی تیز رفتاری کے ساتھ اس کا گراف اتنے زبردست طریقے سے جا رہا ہے کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو پھر یہ ساری محنت جو اتنا عرصہ جس پر صرف ہوا، اتنی محنت جو اس پر ہوئی ہے، یہ سب کچھ ضائع نہ ہو جائے۔ کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، بے شک اللہ نرم ہے، مہربان ہے، وہ ہر معاملے میں نرم مزاجی اور دوسروں پر شفقت کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں الفاظ ہیں صحیح مسلم میں، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، کہ اللہ نرم مزاجی اختیار کرنے پر جو کچھ عطا کرتا ہے وہ سختی اختیار کرنے پر عطا نہیں کرتا، اور نرم مزاجی کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جس پر اللہ نعمتیں زیادہ عطا کرے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جماعت ترقی کرے، ہمیں اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں، دین اسلام پھیلے؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں نرمی کو اختیار کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت بھی اسی لیے جانثاروں کی جماعت تھی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ اپنے صحابہ پر اتنے نرم واقع ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، تندخو ہوتے، بد اخلاق ہوتے تو یہ لوگ بھی آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کرتے رہیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور نہ صرف یہ کہ آپ خود معاف کیجئے بلکہ اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگا کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اہم امور میں ان سے مشورہ لے لیا کیجئے۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر مشورے کے بعد جو کام آپ کو اللہ سجھائے اس کام کو کر گزریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ بھروسہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ ان کی بگڑیاں بنا دیتا ہے، ان کے کام سنوار دیتا ہے۔ لہٰذا میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نرمی کیجئے، جماعت کے اندر بھی نرمی کیجئے، اور جماعت سے جو لوگ چلے گئے آپ کی سختیوں کی وجہ سے، آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، اور ان تمام باتوں سے کہ جن کا کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں تھا، ان لوگوں کے ساتھ بھی نرمی کیجئے، اپنے معاملات پر نظر ثانی کیجئے۔ سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس محنت کو اس طرح سے ضائع نہ کیجئے۔ آپ سب کو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں تکفیریت سے اور خارجیت سے باز رکھے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ موضوع جو چل پڑا ہے، اللہ رب العزت خیر و عافیت کا معاملہ رکھے، مجھے کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ موضوع ہمارا بیعت کے سلسلے میں
آگے بڑھے گا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں ہم ان باتوں پر غور کریں گے کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی اسی طرح سے بیعت نہ کرنے والے کو یا خلیفہ سے اختلاف کر کے الگ ہو جانے والے کو مرتد، کافر، مشرک یا خارج عن الاسلام سمجھا جاتا تھا یا اسے اپنا مسلم بھائی سمجھا جاتا تھا؟ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ صحابہ کرام ایسے لوگوں کو مسلم ہی سمجھتے تھے اور ہم یہ کہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو مسلم نہیں سمجھتے، تو پھر جو ابتدا میں آیات پیش کی گئی ہیں ان کو ذہن میں رکھیے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر اپنا راستہ خود متعین کرتا ہے، ہم اس کو جانے دیتے ہیں جہاں وہ جا رہا ہے، بالآخر اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سبیل المؤمنین، اجماع صحابہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دین اسلام کا وہ فہم عطا فرمائے جو درست فہم ہے، جس کے مطابق دین اسلام پر عمل کر کے ہم صراط مستقیم پر گامزن رہ سکتے ہیں، اور بالآخر جنت میں صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ داخل ہو کر ان کے ساتھ وہاں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ یہی ہماری چاہت ہے، یہی ہماری اولین خواہش ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔